تحریک انصاف کی جتنی قیادت جیل سے باہر ہے، آج باجماعت اسٹیبلشمنٹ کے رحم وکرم پر اس کے اشارہ ابرو کی محتاج ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کمال مہارت سے اپنے مہرے استعمال کر کے انصافی احتجاجوں سے توانائی اور بھاپ نکال دی۔ علی امین گنڈاپور کو کس نے اسلام آباد کا محفوظ راستہ دیا؟ سینئر تجزیہ کار و کالم نگار حفیظ اللہ نیازی نے اہم تفصیلات شیئر کر دیں۔ شائع ہونے والے اپنے بلاگ بعنوان وطن سلامت تو نظام بھی نظریہ بھی میں حفیظ اللہ نیازی نے لکھا کہ وجود میں آتے ہی مملکت سیاسی عدم استحکام کی زد میں 70 سال سے ارتعاش عدم تیقن ایک مستقل و مستحکم عمل بن چکا ہے۔ عملاً 33 سال سے اسٹیبلشمنٹ وطنی سیاہ و سفید کی مالک بلا شبہ وطنی سیاسی عدم استحکام کی بلا شرکت غیر ذمہ دار ہے۔ ستم ظریفی کے عدم استحکام کی صورت میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے مفادات کے لیے وطن عزیز کی بیخکنی کرنے والے مفاداتی ٹولہ ان سے گٹھ جوڑ کرتی رہی۔ مفاداتی ٹولہ دہائیوں سے زبان، قومیت، فرقہ واریت، لبرل ازم کی آڑ میں نظریاتی چولیں ہلا چکا ہے۔ کالی ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ 7 دہائیوں کا سفر بیتے 2 سال ہو چکے۔ وطن عزیز کے تناظر میں 7 دہائیوں کا جائزہ لینے ہے مجھے وطنی سالمیت کی گارنٹی چاہیے۔ 10 سال پہلے سیاسی مسخروں نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا ڈرامہ رچایا۔ آج ملک کی سالمیت متزلزل کر چکا ہے۔ تکلیف دے کے سارا عرصہ پشت پناہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تھی۔ نتجتا تک جنرل باجوہ کی قیادت میں ایک ٹرائی کا وجود میں آ چکا تھا۔ 2022 تک مملکت کو گہری کھائی میں دھکیل گیا۔ کہنا مشکل کہ ایسا عمل مفاداتی تھا، باقاعدہ منصوبہ بندی کے مطابق تھا۔ بلاگ میں حفیظ اللہ نیازی نے مزید لکھا کہ 2018 سے وطن عزیز میں ہائی برڈ سسٹم متعارف ہے۔ ریاست بگولے کی زد میں عرصہ ہوا نظریات پس پشت ڈالے، آئین و قانون میں سہارا ڈھونڈا کہ سیاسی استحکام نصیب بنے۔ آج وطنی سالمیت خطرات کے گھیرے میں ہے۔ 2022 میں ایک وزیر اعظم نے دم رخصت مروت اور اخلاص سے مملکت کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنے کے لیے ہر ہنر آزمایا کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں، ریاست برباد کر کے رکھ دی۔ آخری 7 مہینے فیض عمران کو ریاست پر چڑھا دیا۔ جنرل فیض سکرپٹ تیار کرتا رہا تو عمران خان جلسے جلوس، ریلیاں، 2 لانگ مارچ، جیل بھرو تحریک وغیرہ وغیرہ سے اس سکرپٹ کو عملی جامہ پہناتا رہا۔ ادارے کے خلاف مہم جوئی کا مقصد لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوائی جائے۔ پچھلے جمعہ 2 باتیں عرض کی تھیں۔ ایس سی او کے سربراہی اجلاس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اسلام آباد پر امرا نون خان کی چڑھائی کا پلان ناکام ہوگا۔ علی امین گنڈاپور اسلام آباد سے ناکام لوٹیں گے۔ علی امین گنڈاپور کی سیاست ایکسپوز ہو چکی ہے۔ رام کہانی میں دلچسپی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے کمال مہارت سے اپنے مہرے استعمال کر کے انصافی احتجاجوں سے توانائی اور بھاپ نکال دی۔ اسلام آباد احتجاج کا شاخسانہ کے تحریک انصاف میں ورکر بمقابلہ قیادت دست و گریباں ہیں۔ وسیع سیاسی سپورٹ کے باوجود عمران خان جیل میں بے بسی کی تصویر قسم پرسی سے دوچار ہے۔ بلاگ کے آخر میں حفیظ اللہ نیازی نے لکھا کہ عرصہ دراز سے عقیدہ ایک ہی کہ جو سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے ڈھیر رہنی ہے۔ تحریک انصاف کی جتنی قیادت جیل سے باہر ہے، آج باجماعت اسٹیبلشمنٹ کے رحم وکرم پر اس کے اشارہ ابرو کی محتاج ہے، بتایا تھا۔ علی امین گنڈاپور کا امتحان کڑا۔ اے غم زندگی کچھ تو دے، مشورہ میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں فیصلہ۔ ایک طرف کور کمانڈر پشاور کا گھر اور ایک طرف چیئرمین کا مقدہ۔ علی امین گنڈاپور کو کس نے اسلام آباد کا محفوظ راستہ دیا؟ علی امین ڈی چوک نہ سہی چائنا چوک کو ہاتھ لگا کر شہیدوں میں شامل ہونے کی ناکام کوشش ضرور کی۔ اصل کام آئینی ترامیم رکوانا، اگلا نان جنگ یہی کہ آئینی ترامیم کو کامیاب کروانا ہے۔ ایس سی او اجلاس کی وجہ سے شاید فوری ممکن نہیں، قوی امکان کے فوراً بعد ہو جانی ہے۔ دیر سویر میں ویسے 25 اکتوبر کی میجک تاریخ کے بعد بھی ہو جائیں گی۔ منصور علی شاہ چیف جسٹس بن بھی گئے تو اسٹیبلشمنٹ کے عزم سمیم اور مصمم ارادوں کے آگے بے بس رہیں گے۔ بندیال کے بینچ اور شاہ صاحب بما 7 ججز کے فیصلہ پر عدم عدولی کی نشاندہی ضروری ہے۔ دو رائے نہیں، وطنی سیاسی استحکام کا انحصار جنرل عاصم منیر پر ہے۔ ایک بات ذہن نشین کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جس طریقہ سے ٹرائی کا اور بیرونی طاقتوں کی سازشوں کو اب تک ناکام بنایا، شاید کوئی معجزہ ہی تھا۔ وطنی سالمیت کا انحصار بھی اس معجزہ پر ہے۔ وطن باقی تو نظریہ اور نظام باقی، باقی رہے نام اللہ کا۔